عید سر پر تھی اور میرے غریب شوہر کے پاس بچوں کے کپڑے لانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے مجبوری میں اپنا خون بیچنے کا فیصلہ کیا اور شہر کے سب سے بڑے شفا خانے میں چلا گیا، جہاں ایک بہت امیر آدمی کو خون کی ضرورت تھی۔ جب اسے علاج کے لیے لٹایا گیا تو وہ امیر آدمی شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ جیسے ہی اس امیر آدمی کی نظر میرے شوہر کے چہرے پر پڑی تو اس نے روتے ہوئے طبیبوں کو فوراً روک دیا۔ وہ امیر آدمی دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اور اس نے میرے شوہر کے قدم پکڑ لیے، کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گزر رہا تھا اور عید الفطر کی آمد تھی۔ شہر کے بازاروں اور گلیوں میں ایک عجیب سی چہل پہل اور رونق دیکھنے کو مل رہی تھی۔ ہر طرف رنگی برنگی روشنیوں کا سیلاب تھا اور دکانوں پر خریداروں کا ایسا ہجوم تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ محلے کے تمام بچے اپنے والدین کی انگلی پکڑے نئے کپڑے اور جوتے خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے تھے، اور ان کے چہروں پر عید کی وہ روایتی خوشی اور چمک نمایاں تھی جو صرف بچپن کا خاصہ ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام خوشیوں اور رونقوں سے دور شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں واقع ہمارے چھوٹے اور کچے مکان میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی کا پہرا تھا جو کسی ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میرے شوہر، جو کہ ایک نہایت ہی محنتی اور خوددار انسان تھے، پچھلے کئی مہینوں سے بے روزگاری کے عذاب سے گزر رہے تھے۔ ان کی مزدوری کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ روزانہ صبح سویرے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتے اور سارا دن شہر کی مختلف سڑکوں اور چوراہوں پر خاک چھاننے کے بعد شام کو تھکے ہارے اور مایوس لوٹ آتے۔ گھر کے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے تھے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ باورچی خانے کے ڈبے خالی پڑے تھے اور کئی بار تو ہمیں فاقوں پر بھی گزارا کرنا پڑتا تھا، لیکن میرے شوہر نے کبھی اپنی اس غربت اور مجبوری کا رونا کسی کے سامنے نہیں رویا۔ وہ اپنی تمام تر تکالیف کو اپنے سینے میں دفن کیے رکھتے اور میرے سامنے ہمیشہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ لانے کی کوشش کرتے تاکہ میں پریشان نہ ہوں۔ لیکن میں ان کی بیوی تھی اور ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اس گہری اذیت اور بے بسی کو بخوبی پڑھ سکتی تھی جو انہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ عید کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، ہمارے گھر کی فضا مزید بوجھل اور گھٹن زدہ ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے دو چھوٹے اور معصوم بچے تھے جو دنیا کی تلخ حقیقتوں اور اپنے والدین کی غربت سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ روزانہ محلے کے دوسرے بچوں کو نئے کپڑوں اور کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتے تو دوڑ کر گھر آتے اور انتہائی معصومیت کے ساتھ اپنے باپ سے فرمائش کرتے کہ ابا جان، ہمارے لیے عید کے نئے کپڑے اور جوتے کب آئیں گے؟ ہمارا فلاں دوست تو بہت شاندار لباس لایا ہے، ہم بھی ویسا ہی لباس پہنیں گے۔ ان کی یہ معصومانہ باتیں میرے شوہر کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح چلتی تھیں اور ان کا سر شرمندگی اور بے بسی سے جھک جاتا تھا۔ وہ بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور انہیں جھوٹی تسلیاں دیتے کہ بیٹا، کل میں بازار جاؤں گا اور تمہارے لیے سب سے خوبصورت کپڑے لاؤں گا، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کی جیب بالکل خالی ہے اور ان کے پاس بچوں کی یہ چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک سکہ تک نہیں ہے۔ بچے تو اپنے باپ کے وعدے پر یقین کر کے خوشی خوشی کھیلنے لگ جاتے، لیکن میرے شوہر کی آنکھوں میں جو آنسو تیرنے لگتے وہ میرے دل کو چھلنی کر دیتے۔ میں انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ آپ پریشان نہ ہوں،
ہم بچوں کو پرانے کپڑے دھو کر پہنا دیں گے اور انہیں کسی نہ کسی طرح بہلا لیں گے، لیکن ایک باپ کی غیرت اور اس کی محبت اس بات کو کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ عید کے دن جب پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہو تو اس کے بچے پرانے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں احساس کمتری کا شکار ہوں۔ رات کے وقت جب بچے سو جاتے تو میرے شوہر گھنٹوں جاگتے رہتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے خاموشی سے دعائیں مانگتے۔ ان کی وہ خاموش سسکیاں اور ان کے چہرے کی وہ مایوسی مجھے ساری رات سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے اور شاید اپنی قسمت کو کوستے کہ ان کی تمام تر محنت اور ایمانداری کے باوجود وہ اپنے بچوں کو عید کی ایک چھوٹی سی خوشی دینے سے قاصر تھے۔ ان کی یہ کیفیت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی اور میں اکثر تنہائی میں روتی تھی کہ کاش میں کسی طرح ان کا یہ بوجھ ہلکا کر سکوں۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور عید میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے اور ہمارے گھر میں ابھی تک ایک وقت کے راشن کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا تاکہ بچوں کے کپڑے آتے۔ اس روز میرے شوہر صبح سویرے گھر سے نکلے اور رات گئے تک واپس نہیں آئے۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور ان کے قدموں کی آہٹ سننے کی کوشش کرتی۔ جب وہ رات کے آخری پہر گھر لوٹے تو ان کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ انہوں نے آتے ہی چارپائی پر اپنے آپ کو گرا دیا اور چھت کی طرف بے تاثر نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سارا دن کہاں تھے اور آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے میری طرف ایک انتہائی درد بھری اور پرعزم نگاہوں سے دیکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ اس بار عید پر ہمارے بچوں کے تن پر بھی نئے کپڑے ہوں گے اور وہ بھی محلے کے دوسرے بچوں کی طرح خوشیاں منائیں گے۔ ان کی اس بات میں ایک عجیب سی گہرائی اور ایک ایسا پر اصرار عزم تھا جس نے مجھے اندر تک خوفزدہ کر دیا۔ میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا آپ کو کوئی نیا کام مل گیا ہے؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے اس رویے نے میرے دل میں ایک ہولناک بے چینی پیدا کر دی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک غریب اور بے بس باپ اپنے بچوں کی مسکراہٹ کی خاطر کس حد تک جا سکتا ہے، اور وہ غربت جس نے ہمارے گھر کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیا تھا، وہ میرے شوہر کو ایک ایسے اندھے کنویں کی طرف دھکیل رہی تھی جس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا تھا۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور میرے ذہن میں مسلسل ان کے وہ الفاظ گونجتے رہے کہ اس بار ہمارے بچوں کے تن پر نئے کپڑے ہوں گے۔ ان الفاظ میں چھپی ہوئی وہ تلخ حقیقت اور وہ دردناک فیصلہ میری سمجھ سے بالا تر تھا، کیونکہ اس وقت تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی جان کا سودا کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے ہمارے کچے صحن میں قدم رکھا تو میرے شوہر پہلے سے ہی جاگ چکے تھے۔ رات بھر کی بے خوابی اور ذہنی کشمکش ان کے چہرے پر واضح تھی۔ انہوں نے اپنے پرانے اور بوسیدہ جوتے پہنے اور بچوں کی چارپائی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ بچے ابھی گہری نیند سو رہے تھے اور ان کے معصوم چہروں پر عید کے حوالے سے
کوئی انجانا سا خواب مسکرا رہا تھا۔ میرے شوہر نے جھک کر باری باری دونوں بچوں کے ماتھے چومے اور ان کی آنکھوں سے دو گرم آنسو گر کر بچوں کے رخساروں پر جذب ہو گئے۔ مجھے ان کی یہ خاموشی الوداعی کیفیت اندر تک ڈرا رہی تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہ سکی۔ انہوں نے میری طرف ایک نظر دیکھا جس میں تسلی بھی تھی اور ایک عزم بھی، اور پھر وہ خاموشی سے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ گلیوں میں ابھی صبح کی خنکی اور سناٹا تھا، لیکن شہر کے بازاروں کی طرف جانے والے راستوں پر عید کی تیاریوں کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی جو ان کی جسمانی کمزوری سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ کئی دنوں سے فاقوں اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، لیکن آج ان کے اندر ایک غیبی طاقت آ گئی تھی جو انہیں ان کی منزل کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ شہر کے اس پوش اور امیر علاقے کی طرف چل پڑے جہاں بلند و بالا عمارتیں اور بڑی بڑی سڑکیں تھیں۔ چلتے چلتے ان کی سانسیں پھولنے لگی تھیں اور بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن جب بھی ان کے قدم لڑکھڑاتے انہیں اپنے بچوں کے وہ مایوس چہرے اور ان کی وہ فرمائشیں یاد آ جاتیں جو انہوں نے گزشتہ رات کی تھیں، اور یہی سوچ انہیں دوبارہ سیدھا کھڑا کر دیتی تھی۔ وہ کئی میل کا سفر پیدل طے کر کے شہر کے سب سے بڑے اور عالی شان شفا خانے کے سامنے پہنچے۔ یہ شفا خانہ اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ میرے شوہر جیسے غریب اور مفلس انسان کو اس کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑی بڑی بڑی اور مہنگی گاڑیاں اور ان سے اترنے والے خوش لباس اور امیر لوگ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ جگہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جیبیں بھری ہوئی ہوں۔ میرے شوہر نے اپنے پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ان کے قدم رک گئے، لیکن پھر غیرت پردری اور بچوں کی محبت نے ان کے اندر کا ڈر ختم کر دیا، اور وہ محافظوں کی نظروں سے بچتے ہوئے شفا خانے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا ماحول انتہائی صاف ستھرا اور چمکدار تھا۔ ہر طرف سفید لباس میں ملبوس طبیب اور ان کے معاونین تیزی سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ فضا میں دواؤں کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے شوہر راہداریوں میں بھٹکتے ہوئے اس حصے کی طرف بڑھنے لگے جہاں خون کا عطیہ دیا جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت زیادہ ہجوم ہے اور چند انتہائی پریشان حال لوگ جو شکل و صورت سے بہت امیر اور بہت با اثر لگ رہے تھے، طبیبوں کے سامنے کھڑے منت سماجت کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر شدید ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ رو رو کر طبیبوں سے کہہ رہے تھے کہ ان کے مریض کو بچانے کے لیے کچھ بھی کیا جائے۔ میرے شوہر خاموشی سے قریب ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ شہر کا ایک بہت بڑا اور نامور رئیس اس شفا خانے کے ایک مخصوص اور مہنگے ترین کمرے میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور اسے زندہ بچانے کے لیے ایک انتہائی نایاب قسم کے خون کی فوری ضرورت ہے جو پورے شفا خانے بلکہ پورے شہر میں کہیں دستیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس رئیس کے رشتہ دار اور ملازمین پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی شخص اس نایاب قسم کا خون دے کر ان کے مریض کی جان بچائے گا اسے منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ رقم کا نام سنتے ہی میرے شوہر کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، کیونکہ یہ خون کی وہی مخصوص قسم تھی جو ان کی اپنی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ انہیں ایسا لگا جیسے قدرت نے ان کی دعائیں سن لی ہیں اور ان کے بچوں کی عید کی خوشیوں کا بندوبست کر دیا ہے۔
ان کے ذہن میں فوراً ان پیسوں کا خیال آیا جن سے وہ نہ صرف بچوں کے لیے شاندار کپڑے اور جوتے خرید سکتے تھے بلکہ کئی مہینوں کے لیے گھر کا راشن بھی لا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر ان پریشان حال لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ ان کا خون اسی قسم کا ہے اور وہ خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سنتے ہی ان امیر لوگوں کے چہروں پر جیسے زندگی لوٹ آئی۔ انہوں نے میرے شوہر کو سر سے پیر تک دیکھا۔ ان کے بوسیدہ کپڑے اور ان کا کمزور اور لاغر جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کس قدر مفلسی اور فاقوں کا شکار ہیں، لیکن اس وقت انہیں صرف خون کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً میرے شوہر کو طبیبوں کے پاس لے گئے۔ طبیبوں نے جب میرے شوہر کا ابتدائی معائنہ کیا تو ان کے ماتھے پر تفکرات کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ انہوں نے میرے شوہر کا کمزور اور پیلا پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا کہ تمہارے جسم میں تو پہلے ہی خون کی شدید کمی ہے اور تم کئی دنوں سے بھوکے لگ رہے ہو۔ اس حالت میں اگر تم نے خون دیا تو تمہاری اپنی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور شاید تم زندہ نہ بچ سکو۔ یہ سن کر میرے شوہر کے قدم ایک بار تو ڈگمگائے، لیکن جب انہوں نے اس بڑی رقم کے بارے میں سوچا جو انہیں ملنے والی تھی تو ان کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ انہوں نے طبیبوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انتہائی منت بھرے لہجے میں التجا کی کہ ان کی جان کی پرواہ نہ کی جائے، انہیں پیسوں کی شدید ضرورت ہے اور ان کے بچے گھر میں بھوکے اور ننگے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے طبیبوں کو یقین دلایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ تکلیف برداشت کر سکیں گے۔ ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ شدید مجبوری، ایک باپ کی وہ تڑپ دیکھ کر طبیبوں کا دل بھی پسیج گیا اور اس امیر مریض کے رشتہ داروں نے بھی طبیبوں پر دباؤ ڈالا کہ وقت بہت کم ہے اور اگر خون نہ ملا تو ان کا مریض مر جائے گا۔ آخر کار طبیبوں نے مجبور ہو کر میرے شوہر کو خون دینے کی اجازت دے دی۔ انہیں ایک انتہائی نرم اور آرام دہ بستر پر لٹایا گیا جہاں اتنی آسائش تھی جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کے بازو پر پٹیاں باندھی جا رہی تھیں اور خون نکالنے کے لیے سوئیاں اور نالیاں تیار کی جا رہی تھیں۔ طبیب بار بار ان کی نبض چیک کر رہے تھے اور انہیں تسلی دے رہے تھے، لیکن میرے شوہر کی نظریں ان سب چیزوں سے بے نیاز صرف چھت کو گھور رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں اس وقت شفا خانے کی وہ عالی شان چھت نہیں تھی، بلکہ وہ رنگ برنگے اور خوبصورت کپڑوں سے سجے ہوئے بازار دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے دماغ میں حساب لگا رہے تھے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے کون سے رنگ کا سوٹ خریدیں گے اور اپنی بیٹی کے لیے کون سے کھلونے لیں گے۔ ان کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور بھوک نے ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا کر کے رکھے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور ایک باپ کی وہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو ہر درد کو شکست دے چکی تھی۔ وہ اپنی جان اور اپنی صحت کی پرواہ کو پس پشت ڈال کر صرف اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب خون نکالنے کا عمل مکمل ہو اور وہ اپنی مجبوریوں اور مفلسی کا سودا کر کے ان امیر لوگوں سے وہ رقم حاصل کر سکیں تاکہ وہ جلدی سے پیسے لے کر بازار جا سکیں۔ شفا خانے کا وہ کمرہ کسی محل سے کم نہیں تھا جہاں میرے شوہر کو لایا گیا تھا۔ وہاں کی ہر چیز نفاست اور عمارت کی گواہی دے رہی تھی۔ دیواروں پر انتہائی خوبصورت رنگ روغن تھا اور چھت پر لگے ہوئے قمقمے اس قدر روشن تھے کہ ان کی آنکھوں کو خیراں کر رہے تھے۔ فرش اتنا چمکدار تھا کہ اس میں انسان اپنا عکس دیکھ لے اور کمرے کا درجہ حرارت اس قدر پرسکون تھا
کہ باہر کی گرمی اور حبس کا وہاں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے شوہر جو اپنی ساری زندگی کچی دیواروں، ٹپکتی چھتوں اور کھردری چارپائیوں کے عادی تھے، ان کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب کی مانند تھا۔ انہیں ایک انتہائی نرم اور گداز بستر پر لٹایا گیا، جس کی چادریں دودھ کی طرح سفید اور ریشم جیسی ملائم تھیں۔ ان کے کمزور اور تھکے ہارے جسم نے جب اس بستر کی نرمی کو چھوا تو انہیں ایک لمحے کے لیے اپنی ساری تھکاوٹ اور بھوک بھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیکن یہ آرام اور یہ آسائش ان کی منزل نہیں تھی، بلکہ یہ تو اس قربانی کی شروعات تھی جو وہ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دینے جا رہے تھے۔ طبیبوں کا ایک گروہ ان کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور جلدی تھی، کیونکہ دوسرے کمرے میں موجود اس امیر مریض کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کی زندگی بچانے کے لیے ہر گزرتا لمحہ انتہائی قیمتی تھا۔ طبیبوں نے انتہائی مہارت سے اپنا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے میرے شوہر کے دائیں بازو کو سیدھا کیا اور اس پر ایک چوڑی اور کس باندھ کر بندھی جانے والی پٹی لپیٹ دی تاکہ رگیں واضح ہو سکیں۔ ان کے بازو کی رگیں جو مشقت اور کمزوری کی وجہ سے پہلے ہی ابری ہوئی تھیں، پٹی بندھنے کے بعد مزید نمایاں ہو گئی۔ ایک طبیب نے روئی کے ایک ٹکڑے کو کسی مخصوص محلول میں بھگو کر ان کے بازو پر پھیرا، جس سے انہیں ایک عجیب سی خنکی کا احساس ہوا، اور پھر اس نے خون نکالنے کے لیے ایک لمبی اور چمکدار سوئی نکالی۔ سوئی کی وہ چمک دیکھ کر کسی بھی عام انسان کا دل دہل سکتا تھا، اور میرے شوہر جو کئی دنوں کے فاقوں اور مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے، ان کے چہرے پر بھی ایک لمحے کے لیے خوف کا سایہ لہرا گیا۔ لیکن یہ خوف ان کی جان کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ طبیب ان کی کمزوری بھانپ کر خون نکالنے سے انکار نہ کر دیں اور ان کی وہ ساری امیدیں دم نہ توڑ جائیں جو انہوں نے اس امیر آدمی سے ملنے والے پیسوں سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اپنے ہونٹوں کو بھینچ لیا تاکہ ان کے منہ سے درد کی کوئی آہ نہ نکلے۔ سوئی ان کے بازو کی رگ میں اتری اور ساتھ ہی ان کے جسم کا سرخ اور قیمتی خون ایک پتلی سی شفاف نالی کے ذریعے ایک تھیلی میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ ان کا خون جو ان کی زندگی کی آخری رمق تھا، اب اس نالی کے راستے اس امیر آدمی کی زندگی بچانے کے لیے ان کے جسم سے باہر جا رہا تھا۔ جیسے جیسے خون ان کے جسم سے نکل رہا تھا، انہیں اپنے اندر ایک شدید قسم کی کمزوری اور غشی کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کا سر چکرا رہا تھا اور کانوں میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگی تھیں، لیکن ان کی آنکھیں اب چھت کو گھور رہی تھیں اور ان کا دماغ اس شفا خانے کے کمرے سے بہت دور اس کچے بازار میں پہنچ چکا تھا جہاں رنگ برنگے کپڑے دکانوں کے باہر لٹک رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں حساب لگا رہے تھے کہ ان پیسوں سے وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت فراق خریدیں گے جس پر ستارے ٹکے ہوں گے، کیونکہ ان کی بیٹی کو سرخ رنگ بہت پسند تھا اور وہ کئی دنوں سے اسی رنگ کے کپڑوں کی ضد کر رہی تھی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے لیے سفید رنگ کا کرتا شلوار اور پشاوری چپل لیں گے تاکہ وہ عید کی نماز کے لیے جب ان کی انگلی پکڑ کر مسجد جائے تو پورا محلہ اس کے کپڑوں کی تعریف کرے۔ وہ اس تصور میں اتنے گم تھے کہ انہیں سوئی کی چبھن اور جسم سے نکلنے والے خون کی کمی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک طرف مسلسل خون بہہ جانے کے باعث شدید زردی اور موت جیسی سفیدی چھا رہی تھی، تو دوسری طرف ایک باپ کے دل کی وہ لازوال تسلی اور فتح مند مسکراہٹ تھی جو اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر کائنات کا
ہر درد سہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جب وہ پیسوں سے بھری جیب کے ساتھ گھر جائیں گے تو میری، یعنی ان کی بیوی کی آنکھوں میں جو خوشی اور حیرت کے آنسو ہوں گے وہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوں گے۔ وہ میرے لیے بھی ایک نیا جوڑا اور عید کی چوڑیاں لانے کا ارادہ کر رہے تھے تاکہ ہمارے گھر کی وہ اداسی اور خاموشی جو پچھلے کئی مہینوں سے ہم پر مسلط تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کمرے کی فضا میں دواؤں اور مختلف جراثیم کش محلولوں کی ایک مخصوص اور تیز بو پھیلی ہوئی تھی جو ان کی سانسوں کے ساتھ ان کے دماغ تک جا رہی تھی۔ طبیبوں کی آپس کی سرگوشیاں اور طبی آلات کی ہلکی ہلکی کھنک کے علاوہ وہاں مکمل خاموشی تھی، اور یہ خاموشی کسی پرسکون رات کی نہیں بلکہ اس طوفان کی نشان دہی کر رہی تھی جو کچھ ہی دیر بعد اس کمرے میں آنے والا تھا۔ خون کی وہ تھیلی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور میرے شوہر کی سانسیں مدھم پڑ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، لیکن وہ اپنی تمام تر روحانی طاقت کو جمع کر کے خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کر سکیں اور جلدی سے اس بازار کی طرف بھاگیں جہاں ان کے بچوں کی خوشیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ کمرے کے دروازے کے باہر سے ان امیر لوگوں کی بے چین قدموں کی آہٹیں اور دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں جو اپنے مریض کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اور جنہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ جو شخص اندر اپنا خون دے کر ان کے مریض کی جان بچا رہا ہے وہ خود کس قدر اذیت اور فاقوں کا شکار ہے۔ میرے شوہر کے بازو سے خون مسلسل اس تھیلی میں جا رہا تھا اور طبیب پوری توجہ سے اس عمل کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کی نظریں باری باری میرے شوہر کے زرد پڑتے چہرے اور خون کی اس تھیلی پر جا رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے انسان کی جان کو خطرے میں ڈال جو پہلے ہی زندگی کی بازی ہارنے کے قریب ہے، لیکن اس امیر مریض کا دباؤ اور اس کی دولت کی چمک نے ان کے تمام طبی اصولوں کو خاموش کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے بستر کی چادر کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا تاکہ وہ اپنے جسم میں اٹھنے والی کپ کپی کو قابو کر سکیں۔ ان کا ذہن اب بھی انہی خوابوں کے گرد گھوم رہا تھا جن میں ان کے بچے نئے کپڑے پہنے ہنس کھیل رہے تھے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ تھا جب وہ گھر کا دروازہ کھولیں گے اور بچے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہی وہ واحد سوچ تھی جو انہیں اس کڑے امتحان میں زندہ رکھے ہوئے تھی، ورنہ ان کا جسم تو کب کا جواب دے چکا تھا۔ فضا میں دواؤں کی بو کے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میرے شوہر کے بازو سے خون نکلنے کا عمل جاری تھا اور ان کی آنکھیں کمزوری کی شدت سے بند ہو رہی تھیں کہ اچانک اس پرسکون اور خاموش کمرے کا بڑا سا دروازہ انتہائی آہستگی سے کھلا اور کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ طبیب اور ان کے معاونین جو اب تک میرے شوہر کے بستر کے گرد جمع تھے وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے انتہائی ادب اور احترام سے اپنا سر جھکا لیا۔ دروازے سے ایک انتہائی باوقار شخص اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر بیماری کے آثار کے باوجود ایک عجیب سا رعب اور دبدبہ طاری تھا۔ یہ وہی شہر کا نامور اور انتہائی امیر آدمی تھا جس کی جان بچانے کے لیے اس نایاب خون کی ضرورت تھی، اور جو کچھ دیر پہلے تک موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اب اسے ایک پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر وہاں لایا گیا تھا تاکہ وہ اس انسان کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر سکے
اور اس کا شکریہ ادا کر سکے جس نے پیسوں کی خاطر ہی صحیح لیکن اس کی ڈوبتی ہوئی سانسوں کو سہارا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس امیر آدمی کے ساتھ اس کے محافظ اور کچھ رشتہ دار بھی تھے جو اسے سہارا دیے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر شکر گزاری کے تاثرات واضح تھے اور وہ اپنے ہاتھ جوڑ کر اس بستر کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری رمق لیے بیٹھے تھے۔ طبیبوں نے اس امیر آدمی کو راستہ دیا اور وہ کرسی کو دھکیلتے ہوئے بالکل میرے شوہر کے سرہانے آ کر رک گئے۔ میرے شوہر جو نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے، انہوں نے آہٹوں اور سرگوشیوں کی آواز سن کر انتہائی مشکل سے اپنی بھاری اور بوجھل پلکیں اٹھائیں اور دھندلائی ہوئی نگاہوں سے انہیں سرہانے کھڑے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی جس کی دولت آج ان کے بچوں کی عید کی خوشیوں کا سامان بننے والی تھی۔ اس امیر آدمی نے انتہائی عقیدت، شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور وہ کچھ دعائیا کلمات ادا کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر بستر پر لیٹے ہوئے اس کمزور، زرد اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے وجود کے چہرے پر پڑی۔ جیسے ہی اس کی نگاہوں نے میرے شوہر کے خد و خال کو پہچاننا، اس کے چہرے کا رنگ جو پہلے ہی بیماری کی وجہ سے پھیکا تھا اب بالکل موت کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت، خوف اور ایک شدید قسم کے صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کے ہاتھ پاؤں دہشت کے مارے کانپنے لگے۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور پاگلوں کی طرح اپنے محافظوں کو دھکے دیتے ہوئے کرسی سے نیچے گرا اور طبیبوں کی طرف دیکھ کر انتہائی کربناک آواز میں چلایا کہ خدا کے لیے فوراً رک جاؤ، اس کے بازو سے یہ سوئیاں نکال دو، اس کا خون مت نکالو۔ کمرے میں موجود ہر شخص اس اچانک افتاد پر سکتے میں آ گیا۔ طبیب گھبراہٹ میں پیچھے ہٹ گئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس امیر آدمی کو اچانک کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ہی جان بچانے والے انسان کا خون لینے سے انکار کر رہا ہے۔ اس امیر آدمی نے رینگتے ہوئے آگے بڑھ کر میرے شوہر کے اس بستر کو پکڑ لیا اور دھاڑیں مار مار کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ میرے شوہر کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس کی سسکیاں اس قدر بلند اور دردناک تھیں کہ کمرے کی دیواریں بھی کانپ اٹھی گئی ہوں گی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس عالی شان شفا خانے کے اس کمرے میں وہ ہولناک اور عبرتناک راز کھلا جس نے وہاں موجود ہر شخص کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ وہ امیر اور با اثر شخص جس کی جان بچانے کے لیے میرے شوہر اپنا خون بیچ رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا اپنا سگا بڑا بھائی تھا۔ جی ہاں، وہی ظالم اور بے حس بڑا بھائی جس نے آج سے کئی سال پہلے اپنے باپ کی وفات کے فوراً بعد اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام خاندانی جائیداد اور زمینوں اور دولت پر اکیلے قبضہ کر لیا تھا، اور اپنے اس چھوٹے اور معصوم بھائی کو جو اس وقت بالکل بے سہارا تھا دھکے دیکھ کر ابائی گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ اس کا سگا خون سڑکوں پر رل جائے گا اور فاقوں مر جائے گا۔ اس بڑے بھائی نے اپنی تجوریوں کو بھرنے کی ہوس میں رشتے کے ہر تقدس کو پامال کر دیا تھا اور اپنے اس چھوٹے بھائی کو ایک ایک روٹی کا محتاج کر کے اسے شہر کے پسماندہ ترین علاقے میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور آج قدرت کا یہ کیسا لرزاں خیز اور عبرتناک نظام تھا کہ جس بھائی کو اس نے دولت کے نشے میں اندھا ہو کر گھر سے نکالا تھا، آج اسی ظالم بھائی کی رگوں میں دوڑنے والا خون سوکھ چکا تھا اور اس کی زندگی بچانے کے لیے پورے شہر کی دولت اور اثر و رسوخ ناکام ہو چکا تھا، اور اسے زندہ رہنے کے لیے صرف اور صرف اسی غریب اور ٹھکرائے ہوئے
چھوٹے بھائی کے خون کی ضرورت تھی، جسے اس نے کبھی کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ بڑا بھائی جو کبھی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، آج اسی کمزور اور فاقہ کش بھائی کے قدموں میں گرا ہوا اپنی زندگی اور اپنے گناہوں کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے آنسو میرے شوہر کے ان پھٹے پرانے کپڑوں کو بھگو رہے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ کبھی حقارت سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل بولے جا رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے میرے بھائی، میں کتنا بڑا ظالم ہوں کہ میں نے تجھ جیسے اس حال تک پہنچا دیا۔ تو آج اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنا خون بیچنے پر مجبور ہو گیا، اور وہ بھی اس شخص کو جو تیری اس بربادی کا اصل ذمہ دار ہے۔ میں نے تیرا حق مارا، تیری خوشیاں چھینی، اور آج اللہ نے مجھے ایسا عبرت کا نشان بنایا ہے کہ میری ساری دولت میری سانسیں خریدنے میں ناکام ہو گئی ہیں، اور مجھے زندگی کی بھیک بھی اسی در سے مل رہی ہے جسے میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ میرے شوہر جو خون کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے پہلے ہی نیم غشی کی حالت میں تھے، انہوں نے جب اپنے اس ظالم بڑے بھائی کو اپنے قدموں میں روتے اور گڑ گڑاتے دیکھا، ان کے اندر بھی ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امنڈ آیا، جو ان کے زدگالوں کو بھگوتا ہوا تکیے میں جذب ہونے لگا۔ انہیں وہ تمام تلخ اور اذیت ناک راتیں یاد آ گئیں جب وہ اپنے روتے ہوئے اور بھوکے بچوں کو سینے سے لگا کر اس بڑے بھائی کے دروازے پر گئے تھے، اور اس نے اپنے محافظوں سے انہیں دھکے دلوا کر بے عزت کر کے بھگا دیا تھا۔ انہیں وہ تمام فاقے اور وہ تمام محرومیاں یاد آ گئیں جنہوں نے ان کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ان کے دل میں اس لمحے کوئی انتقام یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی اور قدرت کے اس کڑے انصاف پر حیرت تھی۔ طبیبوں نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، اور انہوں نے فوراً میرے شوہر کے بازو سے خون نکالنے والی نالی کو ہٹا دیا اور ان کے بازو پر پٹی باندھ دی، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ معاملہ اب صرف ایک مریض اور خون دینے والے کا نہیں رہا، بلکہ یہ دو بھائیوں اور قدرت کے ایک بہت بڑے فیصلے کا منظر ہے۔ بڑا بھائی مسلسل میرے شوہر کے ہاتھ چوم رہا تھا اور ان سے التجا کر رہا تھا کہ خدارا مجھے مرنے مت دینا، مجھے اپنا خون دے کر بچا لو تاکہ میں اپنے گناہوں کا کچھ تو کفارہ ادا کر سکوں۔ میں تمہاری ساری جائیداد، تمہارا گھر اور تمہارا سارا حق معصومود تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ مجھے معاف کر دو اور مجھے موت کے اس خوفناک منہ سے نکال لو۔ میرے شوہر نے انتہائی کمزور اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بڑے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی مدھم لیکن پرعزم آواز میں کہا کہ بھائی، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے تمہارے ظلم کو بھلایا ہے، لیکن جس خون کو تم نے پانی سمجھ کر بہایا تھا، آج وہی خون تمہاری رگوں میں دوڑ کر تمہیں یہ یاد دلائے گا کہ رشتے کبھی دولت کے ترازو میں نہیں تولے جا سکتے۔ میں تمہیں اپنا خون ضرور دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بھتیجیاں اور بھتیجے عید کے دن ہی یتیم ہو جائیں اور ان کی آنکھوں میں وہ آنسو ہوں جو پچھلے کئی سالوں سے میرے بچوں کی آنکھوں میں ہیں۔ میرے شوہر کے ان الفاظ نے اس کمرے میں موجود ہر انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ بڑا بھائی جو اب تک صرف اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، اب شرمندگی اور ندامت کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اسے اپنی ساری دولت اور حیثیت ایک غلاظت کے ڈھیر سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے طبیبوں کی طرف دیکھا اور انہیں حکم دیا کہ وہ فوراً اپنا کام شروع کریں
اور جتنا خون اسے درکار ہے وہ اس کے چھوٹے بھائی کے جسم سے لے لیں، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی سختی سے تاکید کی کہ اس بات کا مکمل خیال رکھا جائے کہ اس کے چھوٹے بھائی کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس لمحے اس شفا خانے کے اس پرتعیش کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں صرف سسکیوں اور پچھتاوے کے آنسوؤں کی آوازیں تھیں۔ ایک بھائی جو غربت اور مجبوری کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ آج اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے اپنے اس ظالم بھائی کی رگوں میں زندگی داخل کر رہا تھا جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، اور وہ امیر اور طاقتور بھائی جو کل تک فرعون بنا ہوا تھا، آج اسی کمزور جسم کے سامنے گھٹنے ٹیکے قدرت کے اس اٹل اور سچے انصاف کا چشمدید گواہ بن رہا تھا کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ اللہ کی پکڑ اور مکافات عمل سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنوں کا حق مار کر محلات بناتے ہیں، ایک دن انہیں انہی محلات میں اپنی سانسیں خریدنے کے لیے اپنوں ہی کے قدموں میں گرنا پڑتا ہے۔ شفا خانے کے اس پرتعیش کمرے میں آنسوؤں اور ندامت کا وہ طوفان بالآخر اس وقت تھما جب طبیبوں نے میرے شوہر کے بازو سے خون نکالنے کا عمل دوبارہ شروع کیا۔ میرے شوہر نے اپنے بڑے بھائی کو معاف کر کے ایک ایسی عظیم اور لازوال مثال قائم کی تھی جس نے وہاں موجود ہر پتھر دل کو پگھلا دیا تھا۔ خون کی وہ سرخ تھیلی جو پہلے صرف چند روپوں کی مجبوری اور ایک اجنبی کی جان بچانے کی غرض سے بھر رہی تھی، اب اس میں ایک سگے بھائی کی بے لوث محبت، درگزر اور خون کا وہ اصل رشتہ شامل ہو چکا تھا جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بڑے بھائی نے روتے ہوئے میرے شوہر کا دوسرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور وہ مسلسل اللہ سے اپنے ان سنگین گناہوں کی توبہ کرتا رہا جو اس نے دولت کے اندھے نشے میں ڈوب کر کیے تھے۔ اسے اب یہ احساس شدت سے کھا رہا تھا کہ اس نے اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے اپنے ہی خون کو کیسے سڑکوں پر رول دیا تھا۔ خون دینے کا عمل مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر کا جسم انتہائی نڈھال اور لاغر ہو چکا تھا، لیکن ان کے چہرے پر ایک ایسا انوکھا روحانی سکون اور فاتحانہ طمانینت تھی جو دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت یا دولت سے نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ طبیبوں نے انہیں فوری طور پر مکمل نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کیا اور انہیں طاقت بخش ادویات اور تازہ پھلوں کا رس دیا تاکہ ان کے جسم میں ہونے والی خون کی کمی اور کئی دنوں کے فاقوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی توانائی کی کمی کو بحال کیا جا سکے۔ دوسری طرف بڑا بھائی جب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہوا اور اس کی سانسیں معمول پر آئیں تو اس نے سب سے پہلا اور اہم کام یہ کیا کہ اس نے اپنے تمام قانونی مشیروں، منشیوں اور خاندانی وکیلوں کو فوری طور پر اسی شفا خانے کے اسی کمرے میں طلب کر لیا، اور اسی نرم بستر پر لیٹے لیٹے اس نے وہ تمام آبائی جائیداد، زرعی زمینیں اور وہ بڑا سا آبائی گھر جو اس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد دھونس اور غاصبانہ قبضے سے ہتھیا لیا تھا، ان سب کو قانونی اور باقاعدہ طور پر میرے شوہر کے نام منتقل کرنے کے کاغذات تیار کروائے۔ اس نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تمام دستاویزات میرے شوہر کی گود میں رکھ دیے اور انتہائی عاجزی سے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی، یہ تمہارا جائز حق ہے جو میں نے ظالم بن کر چھینا تھا، اور آج سے تم اس شہر کے اور ہمارے اس پورے خاندان کے سب سے معزز اور امیر انسان ہو۔ میرے شوہر نے جب ان کاغذات کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے، کیونکہ انہیں وہ کالا دن یاد آ گیا تھا جب انہیں اسی آبائی گھر کے دروازے سے خالی ہاتھ اور دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔
لیکن آج قدرت کے سچے اور کھرے انصاف نے انہیں اسی گھر کا مال و اسباب اور کھوئی ہوئی عزت ان کے قدموں میں لا کر رکھ دی تھی۔ بڑے بھائی نے اپنے خاص محافظوں کو فوری حکم دیا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے بازار جائیں اور وہاں سے سب سے شاندار قیمتی کپڑے، جوتے اور بچوں کے من پسند کھلونے لے کر آئیں، کیونکہ آج اس کے بھتیجوں اور بھتیجیوں کی عید کی خوشیاں اور ان کی تمام تر فرمائشیں پوری کرنا اس ظالم چاچا کے ذمے تھیں، جو اب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ جب دوپہر ڈھلنے لگی اور سورج کی تمازت کچھ کم ہوئی تو میرے شوہر کی حالت میں بہتری آ چکی تھی۔ اب بڑے بھائی کی اپنی عالی شان اور لمبی گاڑی انہیں پورے خاندانی اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ ہمارے اس کچے اور خستہ حال محلے کی طرف لے کر روانہ ہوئی۔ ادھر گھر کی ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے میری جان نکلی جا رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو گئے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی اور بھوکے پیاسے بچے بار بار دروازے کی طرف دوڑ کر دیکھ رہے تھے کہ ان کے والد نئے کپڑے اور جوتے لے کر کب واپس آئیں گے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خوفناک خیالات گردش کر رہے تھے کہ اچانک ہماری کچی اور تنگ گلی میں ایک بہت بڑی اور چمکدار گاڑی آ کر رکی، جس کی بھاری آواز اور چمک دمک دیکھ کر پورا محلہ حیرت سے اپنے گھروں سے باہر نکل آیا۔ گاڑی کا وہ دروازہ انتہائی ادب سے ایک محافظ نے کھولا تو اس میں میرے شوہر باہر نکلے۔ ان کا چہرہ اگرچہ کمزوری سے پیلا تھا، لیکن ان کے بوسیدہ لباس کی جگہ اب ایک نیا اور شاندار جوڑا تھا، اور ان کے چہرے پر وہ پرانی مایوسی اور بے بسی ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھی۔ محافظوں نے گاڑی کی پچھلی نشستوں سے بڑے بڑے اور چمکدار تھیلے نکالنے شروع کیے، جن میں بچوں کے لیے رنگ برنگے قیمتی کپڑوں، ڈھیروں کھلونوں، مٹھائیاں اور مہینے کے راشن کی بوریوں کے انبار تھے۔ میرے معصوم بچے خوشی سے چیختے ہوئے اپنے بابا کی ٹانگوں سے آ کے لپٹ گئے، اور محلے والے یہ سب منظر دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے۔ میں ننگے پاؤں دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس گئی، اور جب میں نے ان کے بازو پر بندھی ہوئی وہ پٹی اور ان کی آنکھوں کی وہ مسکراتی ہوئی چمک دیکھی تو میں سمجھ گئی کہ انہوں نے یقیناً ہمارے لیے کوئی بہت بڑی اور انوکھی قربانی دی ہے۔ گھر کے اندر آ کر جب انہوں نے مجھے وہ ساری داستان تفصیل سے سنائی اور اپنے ظالم بھائی کے عبرتناک انجام اور اس کے پچھتاوے کا ذکر کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں میاں بیوی اسی وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے نہ صرف ہمارے بچوں کی عید کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیے، بلکہ ہمارے اس بچھڑے ہوئے اور ظالم بھائی کو بھی سیدھے راستے کی ہدایت دے کر دوبارہ ہمارے ٹوٹے ہوئے خاندان کو آپس میں جوڑ دیا۔ وہ عید ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت، پرسکون اور یادگار عید تھی۔ بچوں نے اپنے پسندیدہ لال اور سفید رنگ کے شاندار اور مہنگے لباس پہنے اور خوشی سے چہکتے ہوئے پورے محلے میں گھومتے رہے۔ اگلے ہی دن بڑے بھائی کی گاڑیاں اور ملازمین آئے اور ہم اپنا وہ کچا مکان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے اسی آبائی اور عالی شان گھر میں واپس چلے گئے، جہاں سے ہمیں سالوں پہلے بے دخل کیا گیا تھا۔ میری وہ زندگی جو مسلسل فاقوں، محتاجی اور آنسوؤں میں گزر رہی تھی، اب مکمل سکون اور خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ بڑا بھائی اب روزانہ ہمارے پاس آتا، بچوں سے پیار کرتا اور ان کی ہر خواہش پوری کرتا۔ اس موت کے بستر والے واقعے نے اس کی تمام تر رعونت، تکبر اور غبن کو خاک میں ملا دیا تھا، اور وہ اب ایک انتہائی عاجز اور اللہ سے ڈرنے والا نیک انسان بن چکا تھا۔
یہ سب قدرت کا ایک ایسا سبق تھا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ انسان جتنی بھی دولت اکٹھی کر لے اور جتنا بھی طاقتور ہو جائے، اسے ایک نہ ایک دن اپنی بقا اور اپنی سانسوں کے لیے انہی کمزور رشتوں اور خون کے پاس آنا پڑتا ہے جنہیں وہ حقیر سمجھ کر ٹھکرا دیتا ہے۔ مکافات عمل کوئی جھوٹا افسانہ نہیں، بلکہ ایک ایسی اٹل اور کھری حقیقت ہے جو اپنا پورا حساب اسی دنیا میں چکاتی ہے۔ میرے شوہر نے اپنے خون کے چند قطروں کی قربانی دے کر نہ صرف اپنے بچوں کی مسکراہٹیں خریدیں، بلکہ ایک ایسے مغرور اور ظالم انسان کی پوری دنیا بدل کر رکھ دی جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ اب ہمارے گھر میں روزانہ عید کا سا سما ہوتا تھا، اور ہم نے اس برے وقت کو یاد کر کے کبھی تکبر کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا، بلکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا اپنا زندگی کا اولین نصیب العین بنا لیا تھا، تاکہ شہر کا کوئی اور غریب باپ اپنے معصوم بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنا خون بیچنے پر مجبور نہ ہو۔ اور یہ داستان ہمیشہ کے لیے رشتوں کی اہمیت اور اللہ کے انصاف کی گواہ بن کر امر ہو گئی۔